مدارس کے طلبہ کچھ تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ان کے صوبوں کے جو بورڈ ہے تعلیمی، یو پی بورڈ ہے، الہ آباد بورڈ ہے، بہار بورڈ ہے، بنگال بورڈ ہے، اس کی ڈگری ہوتی ہے، اور اکثروں کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ تو جن کے پاس ڈگری ہے ایکویلنٹ، ان کے لیے تو جانا آسان ہے، جن کے پاس ڈگری نہیں ہے کیا ان کے لیے کوئی نظام ہے؟ ہاں، اس کا بہت آسان طریقہ بھی ہے، NIOS، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ۔ اگر کسی کے پاس یہ بھی نہیں ہے، وہ نہیں کر سکا اتفاق، اور صرف مدرسے کی ڈگری اس کے پاس ہے، تو کیا اس کے لیے کوئی نظام ہے؟ ایسے طلبہ کے لیے کوئی نظام؟ جو مدرسے سے پڑھا ہے اور اب تک نہیں کر سکا ہے، وہ ابھی بھی اگر ہائی اسکول اور 12th NIOS سے کرنا چاہے تو پہلے تو NIOS سے ہائی اسکول اور 12th کر لے، 2 سال میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ جب سے ڈیجیٹل میڈیا کا وجود ہوا ہے تو کیا پرنٹ میڈیا سکڑ گیا ہے یا اس میں وسعت آئی ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں آپ کا میزبان منور سلطان۔ شعبان کا مہینہ آنے والا ہے اور اتفاق کہ مارچ بھی بہت قریب ہے۔ یہ دونوں مہینے طلبہ کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ مدارس کا نصاب شعبان میں ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح اسکول اور کالجز کا نصاب بھی یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ ایسے موقع پہ یہ بڑا اہم سوال ہوتا ہے کہ وہ آئندہ کیا کریں گے۔ یہیں سے شروعات ہوتی ہے کیریئر گائیڈنس کی کہ وہ اپنے کیریئر کے لیے کیا بہتر منتخب کریں۔ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے صفا آن لائن ٹی وی کے ذریعے سے کہ مدارس کے فارغین، مدارس کے گریجویٹس مدارس سے فارغ ہونے کے بعد کیا کیا کر سکتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ جو مدارس کے طلبہ ہیں وہ مدارس نے ان کو ایک خاص مقصد کے لیے تیار کیا ہے، تو ان کے لیے وہی مفید ہے کہ وہ مدارس سے وابستہ رہیں۔ لیکن بہت سے طلبہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ذہن کچھ اور کرنے کا ہوتا ہے، ان کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس دائرے سے نکل کے دوسرے انداز میں ملک کی اور ملت کی خدمت کر سکیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بہت سے میدان ہیں، ہم اس سیریز میں اپنے ان طلبہ کے لیے پیش کریں گے کہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے کہ جرنلزم کے میدان میں مدارس کے طلبہ، مدارس کے فارغین، مدارس کے گریجویٹس کیا کر سکتے ہیں۔ اور اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں انتہائی اہم شخصیت، سہارا، روزنامہ سہارا کے گروپ ایڈیٹر محترم جناب عبدالماجد نظامی صاحب۔ ہم ان سے ملیں گے اور اس موضوع کو سمجھیں گے، اور پھر ہمارے سامنے یہ باتیں آئیں گی کہ مدارس کے فارغین کے لیے مواقع کیا کیا ہیں۔ تو محترم، بہت استقبال ہے کہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سر، ہم آغاز یہاں سے کریں گے کہ مدارس کے طلبہ، ظاہر سی بات ہے کہ دین کی تعلیم دی گئی ہے اور مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کمیونٹی لیڈر بنیں، کمیونٹی میں آ کے کام کریں۔ لیکن کچھ طلبہ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو کہ ہم سب کا تجربہ ہے کہ جن کا ایک ذہن ہوتا ہے، جن میں صلاحیت ہوتی ہے صحافت کی، جرنلزم کی، تو چونکہ وہ مدارس بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور شوق ہوتا ہے صحافت کا، تو ایسے طلبہ اگر جرنلزم کو، صحافت کو اختیار کرتے ہیں، منسلک ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کی نظر میں یہ ان کے لیے، مدارس کے فارغین کے لیے کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو اس بات کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس جانب یا اس ٹاپک پر ایک اس طرح سے کچھ الگ ہٹ کے سوچا ہے۔ شکریہ۔ کیونکہ اس وقت جو دور چل رہا ہے، ویسے تو ہر دور میں میڈیا کی یا ذرائع ابلاغ کی، یا اور تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو پروپیگنڈے کی ہمیشہ اہمیت رہی ہے، لیکن یہ دور جو ہے، اس دور، یہ تو دور ہی میڈیا کا کہا جاتا ہے، پروپیگنڈے کا دور کہا جاتا ہے، یہ دور ہی ذرائع ابلاغ کا کہا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مختلف میدانوں سے ہوتے ہوا ذرائع ابلاغ اس وقت جو ہے سوشل میڈیا تک آ پہنچا ہے، اور سوشل میڈیا ایک ایسا ذریعہ بن چکا ہے ابلاغ کا کہ آدمی فنگر ٹپس پر پوری دنیا اس کے پاس ہے، یعنی چند سیکنڈوں میں، چند پلوں میں وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے یا دنیا میں بسنے والے کسی بھی کونے کے لوگوں کی خبر وہ جان لیتا ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک دم اتنا بڑا انقلاب آیا ہے جرنلزم میں یا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، اس میں جو سوشل میڈیا کا انقلاب وہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ پہلے کی جرنلزم میں ایک طرفہ ہوتی تھی، انفارمیشن کا مطلب اطلاعات دی جاتی تھی،
ون وے تھا وہ، اب ٹو وے ہے، جی جی یعنی پہلے ٹی وی کے مادھیم سے یا ٹی وی کے ذریعے خبر پہنچ گئی، آپ نے جان لی، اب آپ کو مان لیجئے اس خبر پر کوئی ریئیکشن دینا ہے، آپ دے نہیں پاتے، ریئیکشن کا کوئی آپشن نہیں تھا۔ اخبار میں بھی اگر کوئی ریئیکشن دینا ہوتا تھا تو وہ بھی اگر روزنامہ ہے تو اگلے دن مراسلات کی شکل میں آتا تھا، میگزین میں بھی ایسے کوئی وہ نہیں تھے، لیکن اس میں کیا ہے فوری آپ ریئیکٹ کر سکتے ہیں، فوری نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، فوری آپ رد عمل، یعنی جو آدمی کوئی چیز کو پیش کر رہا ہے اس کا اس سامنے والا اس کو کس طرح سے لے رہا ہے یہ وہ فوراً جان سکتا ہے، تو یہ ایک بڑا انقلاب ہوتا ہے۔ تو اس وقت اسی لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا انقلابی دور جو ہے میڈیا کا، اس میں آپ نے اس طرف سوچا، اس لیے یہ بہت اہم ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اسی موضوع پر جو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ مدارس کے طلباء کے لیے کیا اسکوپ ہے اس میں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ مدارس کے طلباء کے لیے اور لوگوں کے مقابلے زیادہ اسکوپ ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ مدارس کے جو طلباء ہیں، ویسے تو کسی بھی کالج یا کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے جو طلباء ہوتے ہیں ان کے سب کی الگ الگ ورائٹیز ہوتی ہیں، سب کی صلاحیتیں الگ طرح کی ہوتی ہیں۔ کوئی آدمی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی بچہ کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئرنگ بھی کئی طرح کے بن جاتے ہیں، کیمیکل، مکینیکل اور سول انجینئر، ایسے ہی الگ الگ۔ تو جس کا ذہن جس طرح کا زیادہ چل رہا ہوتا ہے اس کو فریڈم دیتے ہیں اس کے پیرنٹس، اس کے گارجین، اور جس کی وجہ سے وہ اس میں آگے بڑھ جاتا ہے، ترقی کر جاتا ہے۔ تو ایسے ہی مدارس کے طلباء بھی ہیں، ان کے بھی الگ الگ زمرے میں، کوئی فقہ کی لائن میں چلا جاتا ہے، کوئی تفسیر کی لائن میں چلا جاتا ہے، کوئی ادب کی لائن میں چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے کچھ لوگ جو ہے رائٹنگ مطلب اسکل ان کا اچھا ہوتا ہے تو وہ تصنیف کی لائن میں چلا جاتا ہے کہ اس کا کام یہی ہے، کوئی تحقیقاتی ذہن کا ہوتا ہے تو وہ تحقیقات کے شعبے میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ سارے تو مدارس اب تک کور کرتے رہے ہیں، لیکن ایک شعبہ جو بہت اہم رہا ہمیشہ، وہ شعبہ کٹا رہا مدارس سے، اور وہ ہے صحافت کا شعبہ۔ تو صحافت کے شعبے میں ہمارے بزرگوں کو، مدارس کے ذمہ داروں کو، میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا، یہ لکھا بھی تھا، ایک مضمون بھی میں نے اپنے روزنامہ راشٹر سہارا میں ہے، اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ باقاعدہ اس کو سبجیکٹ کے طور پر لیں، مدارس کے اندر صحافت کو سبجیکٹ کے طور پر پڑھائیں۔ جب پوری دنیا میں صحافت ایک پراپر میڈیا انسٹیٹیوٹ کی طرح چل رہا ہو، وہاں ایک سبجیکٹ کے طور پر آپ اپنے حق کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں؟ تو آخر یہ کوئی غیر اسلامی عمل تو نہیں ہے صحافت، تو اس سے اتنی دوری کیوں ہے؟ اس سے دوری نہیں ہونی چاہیے۔ مدارس کے طلباء کے لیے بھی اتنا ہی اسکوپ ہے جتنا دوسرے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ مدارس کے طلباء کو اگر جرنلزم کرنے کو ملتا ہے تو اس میں ایک بڑا فائدہ ہماری قوم کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پھر کہیں نہ کہیں ہماری صحیح نمائندگی نظر آتی ہے۔ ورنہ جو دوسرے لوگ ہیں، میں دوسرے لوگوں سے مراد میری یہ جو غیر مدارس کے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی کمیونٹی کے ہوں، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، اگر ان کا مدرسہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو دین کو، اسلام کو کا جو بیسک کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر نہیں کر پاتے وہ، بالکل بالکل، جس کی وجہ سے انہیں دقت آتی ہے بعد میں۔ صحیح۔ اور مدارس کے جو طلباء ہوتے ہیں ان کی ایک اچھی خاصی عمر جو ہے، بہترین دینی ماحول میں تربیت ہوتی ہے ان کی، تو ان کی جو ذہن سازی ہوتی ہے پھر وہ ایسے تیار ہو جاتے ہیں کہ اب ان کو آپ کسی بھی فلم میں بھیج دیجئے وہ رہیں گے وہی، یعنی خمیر ان کا ایک تیار ہو چکا ہوتا ہے، اسی کے ارد گرد وہ گھومتے ہیں۔ تو اگر صحافت میں بھی ہمارے اتنے اسکلڈ اسٹوڈنٹس آئیں گے تو جو ایک بڑا خلا جس کے لیے ہم ہمیشہ اکثر شکایتیں کرتے ہیں کہ صاحب وہ میڈیا ہاؤس ہماری آواز نہیں اٹھاتا، یا دوسرے میڈیا ہاؤسز ہمارے خلاف لکھتے ہیں، بہت پرانی شکایت ہے۔ ہاں، یہ ایک لمبی چوڑی شکایت ہے، لیکن یہ شکایت کے ازالے کے لیے ہم نے شروعات کوئی نہیں کی۔ یہ بہتر شروعات ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو صرف 1 گھنٹہ پڑھائیں اور اس میں لائیں اور اس کو آزاد چھوڑ دیں، کیونکہ صحافت ایک ایسا شعبہ ہے، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ آپ دوسرے کام کرتے ہوئے بھی صحافت کر سکتے ہیں۔ صحافت کے لیے ضروری نہیں کہ آپ سب کچھ قربان کر کے ہی صحافت کریں، صحافت تو چلتا پھرتا آدمی صحافی ہو جاتا ہے۔ تو صحافی کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اتنا شعور آپ کا بیدار ہو کہ آپ حالات حاضرہ پہ آپ کی نظر ہو، کیا صحیح ہو رہا ہے کیا غلط ہو رہا ہے یہ آپ کو پتہ ہو، اور پھر اس کو آپ اپنے انداز سے لوگوں میں پیش کر سکیں۔ یہ صحافت ہے۔ تو یعنی ذریعہ ابلاغ، اب ذریعہ ابلاغ جو ہے وہ تو شکل اس کی بدل سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر جس کو ہم صحافت کے نام سے جانتے ہیں وہ ذریعہ ابلاغ ہے، وہ یہ ہے۔ تو اس لیے مدارس کے طلباء کا اس طرف آنا اور اس لائن میں ایکسپرٹ پیدا ہونے،
یہ بہت ضروری ہیں. جیسے میں ایک اور مثال اس کو دوں کہ وکیل ہیں, لائر ہیں, وہ لائر آتا ہے, جو لائر اسلامک بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, مدرسہ بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, جب وہ بحث کرے گا کورٹ کے اندر تو آپ بتائیے کہ وہ کیسی بحث کرے گا. ظاہر بات ہے کہ اس کے ہر چیز میں وہ اسلامی تعلیم جھلکے گی, اور کہیں نہ کہیں وہ خوف کھائے گا کہ میں غلط کام نہیں کروں گا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں کوئی غلط مقدمہ نہیں لوں گا. تو وہ خوف چونکہ دینی تعلیم کے ذریعے اس کو ملا ہوا ہے, تو اس لیے, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسلام کی, مسلمانوں کی بہترین نمائندگی کرے گا. تو اس لیے اس لائن میں بھی مدرسے کے طلباء کو آنا چاہیے. بہت دیر ہو رہی ہے, بہت پہلے آ جانا چاہیے. اور اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک بڑا سوال یہ آتا ہے, کیونکہ جرنلزم بھی اس وقت ایک منظم تعلیم کی شکل میں ہے, تو جو طلباء آنا چاہیں وہ ایز اے مطلب پڑھنا چاہیں, اگر کورس کرنا چاہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں بتاؤں, مثال کے طور پر جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے, جی ٹھیک, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے, جواہر لال نہرو یونیورسٹی JNU ہے, اس کے علاوہ انڈین ماس کمیونیکیشن ہے, جی ٹھیک ہے, انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن, اس کو IMC بولتے ہیں, IMC ٹھیک, دلی میں جی وہ ہے. اس کے علاوہ پرائیویٹ بہت سارے میڈیا ہاؤسز ہیں, میڈیا انسٹیٹیوٹ ہیں, دلی یونیورسٹی کا ہے. تو مدارس کے طلباء اگر پہلے پوری تعلیم یہاں حاصل کریں, جی ان کا مزاج شروع سے ہی صحافت میں جائے, جی اور جب وہ اپنا کیریئر اس میں بنانا چاہیں تو ان کے لیے سارے انسٹیٹیوٹ ہیں, وہاں جا کے وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. جیسے لیتے ہیں بہت سارے مدارس کے طلباء جاتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ گریجویشن کرتے ہیں, پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں, BMS کرتے ہیں, BMS کرتے ہیں, یا IAS بھی بنے ہیں, اور ڈاکٹر بھی بنے ہیں, اور دوسری لائنوں میں بھی گئے ہیں. جیسے میں خود مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں, اور میں اس وقت جو ہے, جو آپ جانتے ہیں سہارا کا آپ نے ذکر کیا, ہندوستان کا نمبر 1 اردو اخبار ہے, میں اس کی خدمت کر رہا ہوں. تو ظاہر بات ہے میں بھی مدرسے سے پڑھ کر آیا ہوں, تبھی اتنے بڑے کارپوریٹ ہاؤس کے ایک بڑے اخبار کو مطلب میں دیکھ رہا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میری تعلیم و تربیت اس ماحول میں نہ ہوتی تو شاید میں اس طرح سے وہ باتیں پیش نہ کر پاتا. تو میں اب جس انداز میں پیش کرتا ہوں, میرا ہر ہفتے مضمون آتا ہے, ہر فرائیڈے کو, جمعے کو, روبرو کے نام سے, اس میں پڑھیے آپ تو اندازہ ہوگا آپ کو کہ مدرسے سے پڑھا ہوا جب کہیں جائے گا تو اس کی تحریروں میں, اس کی تقریروں میں, اس کی گفتار رفتار میں, اس کی نشست و برخاست میں وہ دینی ماحول نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. بہت سارے یہاں پہ ایک دقت آتی ہے ایڈمیشن کے حوالے سے, چونکہ ہم ایڈمیشن کی بات کر رہے ہیں کہ ادارے تو بہت سے ہیں, ان اداروں میں عموماً انٹر کے بیس پہ ایڈمیشن ہوتا ہے, وہ یا بیچلر ڈگری ہے, گریجویشن ہے, تو اس کے لیے انٹر ضروری ہے. اور مدارس کے طلباء کچھ تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ان کے صوبوں کے جو بورڈ ہے تعلیمی, UP بورڈ ہے, الہ آباد بورڈ ہے, بہار بورڈ ہے, بنگال بورڈ ہے, اس کی ڈگری ہوتی ہے, اور اکثروں کے پاس نہیں ہوتی ہے. تو جن کے پاس ڈگری ہے ایکویلنٹ, ان کے لیے تو جانا آسان ہے. جن کے پاس ڈگری نہیں ہے, کیا ان کے لیے کوئی نظام ہے؟ ہاں, اس کا بہت آسان طریقہ بھی ہے, NIOS, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ. تو ابھی NIOS مدارس سے جڑ گیا ہے, اور مدارس کے بے شمار طلباء ہائی اسکول اور 12th کر رہے ہیں NIOS سے, پڑھتے پڑھتے, یعنی وہ مدرسے میں پڑھتے پڑھتے ہائی اسکول اور 12th کر رہے ہیں. اور ظاہر بات ہے وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے, تو اس سے وہ ہائی اسکول اور 12th کریں, اور اس کے بعد میں گریجویشن کہیں بھی جا کے کر سکتے ہیں. پہلے وہ ہائی اسکول 12th کرے وہاں سے, کر سکتا ہے. ہاں بالکل کر سکتے ہیں, آرام سے کر سکتا ہے. تو اس لیے اب تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے پاس یہ بھی نہیں ہے, وہ نہیں کر سکا اتفاق, ہاں, اور صرف مدرسے کی ڈگری اس کے پاس ہے, تو کیا اس کے لیے کوئی نظام ہے؟ ایسے طلبہ کے لیے کوئی نظام؟ جو مدرسے سے پڑھا ہے اور اب تک نہیں کر سکا ہے, وہ ابھی بھی اگر ہائی اسکول اور 12th NIOS سے کرنا چاہے تو پہلے تو NIOS سے ہائی اسکول اور 12th کر لے, 2 سال میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک, ایک تو وہ آپشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ندوہ یا اور بہت سارے تقریباً 100-150 مدارس ہندوستان میں ایسے ہیں جو کسی یونیورسٹی سے ایفیلیٹ ہیں, تو ان کو وہ ایکول مانا جاتا ہے, ایکولنٹ ٹو انٹر, اور ان کو گریجویشن میں ایڈمیشن مل جاتا ہے. تو وہ گریجویشن میں ایڈمیشن لے کے اور اپنا ماس میڈیا کر سکتے ہیں. جامعہ میں ماس میڈیا ہوتا ہے, گریجویشن, پوسٹ گریجویشن, ایک ڈپلوما بھی ہوتا ہے. تو وہ چاہیں تو اس کورس کو کر سکتے ہیں. مطلب اگر ان کو کورس کی ضرورت ہے تو. صحافت کے لیے میں پھر ایک بات کہتا ہوں, صحافت کے لیے کورس کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. صحافت تو اگر آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہے,
लैंग्वेज पे आपकी पकड़ है और आपका दिमाग उस तरफ चल रहा है और आप जितने भी मसाइल हैं उनसे वाकिफ़ हैं, तो आप सहाफ़त कर सकते हैं, बिना डिग्री के भी कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल यही था कि जो लोग बाज़ाब्ता जुड़ के काम नहीं करना चाहते हैं, हाँ। जिन उनकी सलाहियत है, हाँ। और आज का जो दौर है वो उन्हें ये सहूलत प्रोवाइड करता है हाँ। कि वो घर बैठे भी काम कर सकते हैं। तो किस टाइप से कर सकते हैं, कुछ तफसीलात? जैसे देखिए, एक तो यही सोशल मीडिया का ही तरीका है जी। वो अपना यूट्यूब चैनल खोल ले, न्यूज़ पोर्टल बना ले, अपना ब्लॉग बना ले, और फेसबुक है, व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, वो सब है, वो भी सोशल मीडिया ज़राए ब्लॉग का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके ज़रिए अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाए। हज़ारों लाखों लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में, इनफरादी तौर पर उनके लाखों फॉलोवर हैं और वो पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, किसी भी इदारे से नहीं जुड़े होंगे। अगर उनके पास लिखने की सलाहियत है, बोलने की सलाहियत, अपनी बात रखने का सलीका है, तो वो संजीदगी से अपनी बात रखें और लोगों तक पहुंचाएं। जी। एक तो ये बहुत आसान तरीका है, डिजिटल मीडिया। इसके अलावा भी क्या करते हैं कि जो चैनल होते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनके यहाँ भी कोई कैटेगरी नहीं है, मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपके पास डिग्री हो हम तभी आपकी बात सुनेंगे। मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम तैयार किया और आपने वो प्रोग्राम उनको दिखाया और आपने कहा देखिए साहब हमने ये प्रोग्राम तैयार किया है, अगर उनको लगेगा कि ये प्रोग्राम हमारे जो मानक हैं, हमारे जो मापदंड हैं, जो हमारे मेयार हैं, उनको पूरा कर रहा है, तो वो उस प्रोग्राम को चलाएंगे बढ़िया से। आप बस कंटेंट आपका अच्छा हो, आपका प्रोडक्शन अच्छा हो, तो वो उसको लेंगे, तो वो भी एक ऑप्शन है। आप अखबारात की बात कर लीजिए, अखबारात में जो है आप आर्टिकल लिखिए, आपकी बात में अगर दम है, आपके आर्टिकल अच्छे हैं, आपकी फ़िक्र अच्छी है, तो अखबारात आपको प्लेटफॉर्म देते हैं। उसके लिए कोई अलग से कोर्स करने की ज़रूरत नहीं, ना वो पूछने जाते कि आपके पास डिग्री कौन सी है। बस ये कि इब्तिदा में थोड़ा सा लगेगा कि अननोन आदमी है कोई, लेकिन जब उसकी तहरीरें मुतासिर करेंगी तो उनको जगह देने लगेंगे। तो सहाफ़त के लिए तो बिल्कुल खुला मैदान है, वो कहीं भी कर सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये तो एक अलग बात होगी, ये तो उन लोगों के लिए है कि जो लोग अपने से कर रहे हैं। अपने से तो एक खराब, आपने भी अपने से शुरू किया ये, और भी लोग अपने से कोशिश करें, लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में मदारिस को इस सिलसिले में सोचना चाहिए कि वो तलबा को बाकायदा इसके लिए ट्रेंड करें, तैयार करें। वो अगर ऐसा करते हैं तो 100 बच्चों में से अगर 10%, 20% भी कामयाब होते हैं, तो वो एक बड़ी नुमाइंदगी आपको नज़र आने लगेगी फ़ौरन कि हाँ ये बात सही कह रहा है। आपने एक चीज़ नोट की होगी, बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे लिखते हैं या ऑनलाइन अपनी यूट्यूब उस पे आते हैं, जूम पे आते हैं और उस पे जो वो डिस्कस करते हैं, तो आपने देखा होगा न्यू जनरेशन में बड़े टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो फ़िक़्ह पढ़ कर आ रहे हैं, तफसीर पढ़ कर आ रहे हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में वो बड़ा अच्छे इस्तदलाल मतलब रखते हैं और वहाँ सामने वाले को लॉजिकल बात कहकर उसको जवाब देते हैं, बताते हैं कि नहीं इस्लाम ऐसा नहीं वैसा है। या मुसलमानों के ताल्लुक़ से बहुत सी गलतफहमियाँ हैं, इस्लामोफोबिया का शिकार है पूरी दुनिया, तो उसमें वो बेहतरीन तरीके से पेश करते हैं, जबकि उनके पीछे कोई उनका गॉड फादर नहीं है, कोई उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है प्रॉपर वे में, बस उसका अपना सेल्फ मेड है वो, यानी अपने स्किल है उसका और खुदा सलाहियत है, उसके बल पर जहाँ तक उसको बन सका वो करता है। लेकिन उसके अंदर मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर अनऑर्गेनाइज्ड वे में ऐसे बच्चे काम करते हैं तो उनके अंदर हौसला नहीं मिलता, कभी उनको हौसले की कमी होती है। और उस्ताद हमेशा जो होता है उस्तादी होता है। मैं आपको बताऊं, जब मैं नदवे में था तो कौमी आवाज़ निकला करता था लखनऊ से, तो उस कौमी आवाज़ में मैं मुरासले लिखता था, भेजता था छपने के लिए। तो एक मास्टर शहीद हुआ करते थे नदवे में, है ना, अंग्रेज़ी के हमारे उस्ताद थे, वो अंग्रेज़ी पढ़ाते थे, उनकी उर्दू भी बहुत शानदार थी और सहाफ़ी थे, वो शायर भी थे, सहाफ़ी भी थे, कौमी आवाज़ में रह चुके थे पहले। तो उनको मैं मुरासला या कोई मजमून जब भी लिखता था तो मैं उस वक्त जो है इनकलाब में मजमून भेजा करता था मुंबई, और वो यहाँ आया करता था, तो अखबार एक दिन बाद अगले दिन, और हम लोग लाया करते थे ख़रीद के जब भी मजमून छपता था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मास्टर सईद साहब को, मेरे ख्याल से अभी हयात है ना, नहीं, ओह मरहूम, तो बहरहाल वो जो हैं उनको मैं मुरासला जब देता था या कोई भी तहरीर देता था तो वो बड़े खुश मिजाजी के साथ मुस्कुरा के कहते थे, अरे मियाँ तुम्हें क्या ज़रूरत है कुछ करने की, तुम तो अच्छा लिखते हो, ज़रूरत नहीं। मैंने कहा नहीं आप इसको मास्टर जी इस्लाह करिए, कुछ ना कुछ तो सही हो। तो वो कहते थे अच्छा एक काम करो, वहाँ रख आओ, मेरा जो भी पीरियड खाली होगा उसमें मैं जब आऊँगा तो देख लूँगा। ठीक है। तो जब पीरियड खाली हो जाता था फिर मैं जाके उसको उठाता था उस रूम से जहाँ पर वो उनका रेस्ट रूम होता था, वहाँ देखता था, तो उसमें बस 1, 2, 4 जगह ही उनका पेन नज़र आता था, बहुत मामूली किस्म की रद्दोबदल होती थी।
मगर वो मामूली किस्म की रद्दोबदल इतनी अहम होती थी कि उसमें जो सलासत आती थी, मैं वाकई में हैरत करता था कि ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई बात कि वो लफ्ज़ उठा के उन्होंने बस काटा है तो वो, या उठा के आगे पीछे कर दिया, ये तसलसल आ गया, वो सलासत आई ज़बान में, वो चीज़ आई। या बहुत से माने जो हार्ड हो रहे थे, हमें लग रहा था कि ये ज़बान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए थी, उनको लगा तो उन्होंने नहीं की। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह से अगर सही तरबियत हो तो उसकी बात अलग होती है। हमने फिर जामिया में जाके मास मीडिया का कोर्स किया, वहाँ से तालीम हासिल की, तो उससे हमें बहुत अच्छा मिला। तो अच्छा, इसके अलावा एक और स्कोप है NCPUL का। NCPUL का भी, वहाँ पे भी एक ट्रेनिंग कोर्स कराते हैं वो, उसका सर्टिफिकेट भी देते हैं। हाँ, तो वो भी एक है, अगर कोई बच्चा करना चाहे। मुद्दत का होता है वो मेरे ख्याल से जो है, हाँ ऐसी कुछ मुद्दत तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो होता है और वो बाकायदा सर्टिफिकेट भी देते हैं। अच्छा, हाँ उसका, हाँ बहुत अच्छा कोर्स होता है वो। और सहाफ़त पर बहुत अहम किताबें वहाँ पर उर्दू में मुहैया हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए एक सवाल और जहन में आ रहा है, आपका ताल्लुक प्रिंट मीडिया से है जी इस वक्त, हाँ, और एक बड़े अखबार के आप जिम्मेदार हैं, लीड कर रहे हैं। तो इस हवाले से पूछना ये है कि जब से डिजिटल मीडिया का वजूद हुआ है तो क्या प्रिंट मीडिया सिकुड़ गया है या उसमें वसअत आई है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है कि ये बात सही है कि डिजिटल मीडिया जब से उरूज ले रहा है, मतलब पकड़ रहा है, हासिल हो रहा है, तब से प्रिंट मीडिया की तरफ लोगों का रुझान कम हुआ है। दो वजह हैं रुझान कम होने की, यानी उनका सर्कुलेशन कम होने की। एक वजह तो ये डिजिटल है, लेकिन ये डिजिटल कुछ दिनों पहले तक उतना नहीं था। कोरोना ने आके बहुत अहम रोल अदा किया है, बूम कर दिया। हाँ, कोरोना का जो दौर था उसमें चूंकि अखबार लोगों के पास पहुंच नहीं रहे थे, तो उनके पास एक ही रास्ता बचता था, वो मोबाइल। वो मोबाइल पे ही सोशल मीडिया के ज़रिए वो चीज़ों को समझ रहे थे पूरी दुनिया की। तो इस वजह से सोशल मीडिया ने वो जगह बना ली, यानी वो सोशल मीडिया के लिए वो आपदा में अवसर वाला मसला वो सोशल मीडिया के हक में चला गया, वरना शायद प्रिंट इतनी जल्दी ना सुकड़ता। तो प्रिंट सुकड़ा है, हर लैंग्वेज का सुकड़ा है, वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, कन्नड़ हो, हिंदी हो, कोई भी ज़बान हो, हर ज़बान के प्रिंट जो है वो कम हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रिंट मीडिया की ऑथेंटिसिटी कम नहीं हुई है। जी बिल्कुल। हाँ, आज भी भले ही सोशल मीडिया पे लोग देख लें, लेकिन उनको जब तक अखबार में उस चीज़ को नहीं देख लेते, छपा हुआ नहीं मिल जाता, तसल्ली नहीं होती जी। और वो एक तरह से मतलब पशुपंज में रहता है कि ये बात सही भी है कि नहीं है, पता नहीं वीडियो पे एतबार किया जाए, चेक का मसला है, उसको चेक करना कैसे चेक करें। अब फैक्ट चेक भी बहुत सारे चल गए हैं, लेकिन वो हर आदमी तक नहीं पहुँच रहे हैं। तो इसलिए, और कितना फैक्ट चेक हो, हर सेकंडों में तो वीडियो डल नहीं है, हर सेकंडों में पोस्ट डल नहीं है, हज़ारों लाखों आप देखिए, एक आदमी के पास में 50-50 100 व्हाट्सएप ग्रुप है, और वो दामन सुकड़ा है। हाँ, लेकिन इस्तेनाद बाकी है, ऑथेंटिसिटी बाकी है बिल्कुल। एक और सवाल था सर, मिल्लत के हवाले से अक्सर ये शिकवा होता है कि मुसलमानों का अपना कोई अखबार नहीं। हाँ, ये शिकायत आमतौर पर होता है। तो क्या अखबार निकालना बहुत मुश्किल है कि आज तक ये ख्वाहिश लोगों के जहनों में दबी रही, ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, ऐसा हो नहीं सका? आपका क्या रुझान है इस सिलसिले में? देखिए, ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है जी। मेरे ख्याल से मुझे लगता है, जैसे मैंने अभी कहा कि उससे आसान तो ये था कि मदारिस में अपने यहाँ सहाफ़त का 1 घंटा पौन घंटा शुरू कर देते। जी, जो उससे बहुत आसान था। बाद मदारिस ने शुरू किया है, नहीं अब किया है ना। मतलब ये बता रहा हूँ, ये तो बहुत लेट है हम लोग। तो जब वो इतना आसान काम नहीं किया, तो इसका मतलब ये कि उनकी प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ कभी रही नहीं। ये तो मदारिस ही क्यों निकाले, मसला मुसलमानों के निकालने का है। मैं अब इसमें आता हूँ। हाँ, नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है। मदारिस से हम लोग इसलिए ये बात मदारिस के साथ कहते हैं क्योंकि मदारिस को पूरी उम्मत मुस्लिमा अपने कायदाना हैसियत से देखती है मदारिस को, और मदारिस ने हमेशा वो रोल अदा किया है। तो इसलिए मदारिस पर ये जिम्मेदारी पहले समझी जाती है कि मदारिस को ऐसा करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि मिल्लत की जो जब भी कभी मिल्लत की क़यादत उस तरह की होगी तो उसमें मदारिस ही हम रोल अदा करेंगे, ये बात सच है। लेकिन अब आपने कहा मदारिस से हट के लोगों ने क्यों नहीं किया, तो मजमूई तौर पर मुसलमानों की जो मैंने देखा है वो जो फ़िक्री सतह है उसमें भी कहीं ना कहीं तनज़्ज़ुली है। मिसाल देता हूँ मैं, मिसाल के तौर पर मुसलमानों को आप कहिए कि जो है प्रॉपर्टी का काम कर लो, फ़ौरन कर लेगा। उनसे कि बारात घर बना लो, फ़ौरन बना लेगा। उनसे कोई और काम बताइए, फ़ौरन कर लेगा। उससे कहिए आप स्कूल बना लीजिए, 10 बार सोचेगा। कॉलेज बना लीजिए, 10 बार सोचेगा। उससे कोई तामीरी काम कराइए, हॉस्पिटल बना लीजिए, 10 बार सोचेगा। मतलब ऐसे काम जो तामीरी हों और उनमें मतलब
آپ تجارت بھی کر سکیں، جی اس کی طرف رجحان نہیں ہے۔ جی صحافت کو جو میڈیا انسٹیٹیوٹ کھلے ہیں وہ سب تجارت بھی تو کر رہے ہیں ان سے، بالکل۔ کوئی صرف خدمت تھوڑی کر رہے ہیں۔ تو ہمارے مسلمان اس معاملے میں اوور آل مجموعی اعتبار سے وہ تھوڑا سا پیچھے ہیں، پسماندہ سمجھ لیجئے ذہنی طور پر۔ اب جو وقت ہے یہ سارے کارپوریٹ گھرانے ہیں جو اس کو مطلب میڈیا کو چلا رہے ہیں، تو مسلمانوں میں بھی بڑی تعداد ہے، بہت سے لوگ الحمدللہ جو بڑے خوشحال ہیں اور بہت سو کو مثالیں دی جاتی ہیں، تو ان لوگوں کا رجحان اس طرف کیوں نہیں ہوا؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ رجحان کیوں نہیں ہے، اس کا جواب تو وہی بہتر دیں گے۔ لیکن ہم جب بھی ان سے بات کرتے ہیں، ہاں جب بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں یا ہمیں لگتا ہے جو محسوس ہوتا ہے، اوور آل میں نے بتایا نا، اوور آل تعمیری کاموں کی طرف رجحان نہیں ہے ان کا۔ میں نے بتایا نہیں، آپ صحافت ہی کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کالج اور جو ہے ہاسپٹلس کتنے مسلمانوں کے، کیا وہ بنا نہیں سکتے؟ جب ایک بڑے بڑے بارات گھر بنا سکتے ہیں اور بہت کچھ بنا سکتے ہیں وہ، لیکن وہ یہ نہیں بنائیں گے؟ ابھی ایک صاحب نے مال بنایا لکھنؤ میں، اتنا بڑا مال ہے وہ کہ اس آپ اندازہ کریے، تو وہ چاہیں تو کیا یونیورسٹی نہیں کھڑی کر سکتے؟ تو یونیورسٹی کا، کالج کا، تعمیری کاموں کا جو رجحان جو ہے وہ اوور آل ہے، مجموعی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن یہ بات سچ ہے کہ مسلمانوں میں اس رجحان کو تھوڑا فروغ دینا چاہیے کہ تعمیری کام میں آگے آئیں، اپنے پیسے کا استعمال تجارت کے لیے ہی کریں، لیکن وہ تعمیری کاموں میں کریں، اسکول کالج قائم کریں، ہاسپٹل بنائیں، صحافت کے انسٹیٹیوٹ کھولیں، تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ بچے تعمیر میں جائیں۔ ایک سوال یہیں سے اور، غم یہ ہے کہ اخبار نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا اخبار زیادہ ضروری ہے یا ہمارے پاس اخبار کے میدان سے متعلق اچھے صحافی ہوں وہ زیادہ ضروری ہے؟ دونوں چیز ضروری ہیں۔ دیکھیے صحافی، آپ مان لیجیے آپ نے ایک کالج کھولا، 50 صحافی پیدا کیے، جائیں گے کہاں؟ کہاں جائیں گے وہ؟ پھر ان کے لیے آپ ایک اور نیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ بے روزگار ہیں، وہ کہیں گے صاحب ہم نے پوری انرجی یہاں لگا دی۔ میرا کہنے کا مطلب ہے دونوں چیز ضروری، دونوں ضروری، ہاں دونوں محاذ پہ کام ہونا چاہیے، بالکل دونوں محاذ پہ کام ہونا چاہیے۔ اور آپ اس سسٹمیٹک وے میں کام کریے کہ آپ کے بچے آپ ہی کے یہاں کام آ جائیں، جیسے اور بہت سارے کرتے ہیں میڈیا انسٹیٹیوٹ اپنے یہاں پڑھاتے ہیں۔ ایک آخری سوال اور، میڈیا چوتھا ستون، آج کی ڈیٹ میں میڈیا کہاں ہے؟ آج کی ڈیٹ میں میڈیا، ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کو دیکھ لیجیے اٹھا کے، 180 ممالک کی لسٹ وہ پیش کرتے ہیں ہر سال۔ ابھی پچھلے سال کی رپورٹ آئی ہے، انڈیا 161ویں پائیدان پر ہے۔ سوچئے یہ ہے چوتھے ستون کا حال ہندوستان میں، 161ویں پائیدان پر۔ 161ویں کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو ہے ابھی تو ہمیں مطلب بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں۔ اور پچھلے گزشتہ کچھ سالوں میں تو آپ نے دیکھا ہی ہے ماشاءاللہ کہ صحافت جو ہے وہ سسک رہی ہے، دم توڑ رہی ہے، کوئی آدمی صحیح سے صحافت بھی نہیں کر رہا۔ تو وہ بھیم راو امبیڈکر صاحب نے کہا تھا اپنی جنتا کو کہ مجھے اس طرح کی اندھ بھکتی نہیں چاہیے جو یہاں کے نیتاؤں کے تئیں پیدا ہو جاتی ہے، کہ وہ اپنی سوتنترا کو یعنی آزادی کو جو ہے وہ نیتاؤں کے یا کسی لوک پریہ نیتا کو کے قدموں میں گرمی رکھ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے تو عام آدمی کے لیے کہا تھا، عام آدمی سے زیادہ تو ذمہ دار پترکار ہوتے ہیں، پترکار تو ان سے اور 10 ہاتھ آگے نکلے ہیں، کہ اس کی وجہ سے یہ افسوسناک پہلو ہے کہ آج گودی میڈیا جیسا ورڈ، ایک ٹرمنالوجی ایک اصطلاح پیدا ہو گئی ہے، یہ ہم صحافیوں کے لیے بہت افسوسناک پہلو ہے۔ اس میں تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ تبدیلی تبھی ہو سکتی ہے کہ جب سنجیدہ قسم کے لوگ اس پر کام کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو کہیں کہ سب کچھ جو ہے اقتدار نہیں ہوتا، سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، سب کچھ یہی نہیں ہے، بلکہ ملک کی، قوم کی خدمت کرنا ہی اصل چیز ہے۔ ایمانداری سے کریں، کم کھائیں لیکن ایمانداری کے ساتھ کھائیں، جیسے ہمارے بزرگوں نے کیا۔ یہ اس کا ہے، اس کو ایک مومنٹ کی شکل میں چلائیں، ورنہ تو سب لوگ بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا خاص پروگرام کیریئر گائیڈنس، اور آج میرے مہمان تھے محترم جناب عبدالماجد نظامی صاحب جو سہارا جیسے اخبار کے گروپ ایڈیٹر ہیں، اور ہم نے آپ سے تفصیل سے بات کی مدارس کے بیک گراؤنڈ میں کہ مدارس کے گریجویٹس، مدارس کے فارغین اگر اس میدان میں آنا چاہتے ہیں تو اسکوپ کیا ہے، مواقع کیا ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، اور ہمارے آج کے مہمان نے تفصیل سے بتایا۔ ساتھ ہی ہم نے یہ بھی گفتگو کی کہ جرنلزم، صحافت، اردو میڈیا، اس سب کی پوزیشن کیا ہے۔ تو آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے، دوسروں سے ضرور شیئر کیجئے۔ یہ ایک کوئی عام پیغام نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا پیغام ہے جس سے بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے، جس سے بڑے اچھے اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو اسی گزارش کے ساتھ آپ سے رخصت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔